جیسے کچھ کو مسلم بنا دیا اور کچھ کو ڈسبلیورز بنا دیا. جیسے اگر میں ایک چھوٹا بچہ ہوں یا اس گھر میں کوئی نان مسلم کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کیا غلطی ہے کہ جو وہ نان مسلم کے گھر میں پیدا ہو گیا اور مسلم کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا اس کا کون سا اتنا اچھا کرم تھا جو وہ مسلم کے گھر میں پیدا ہو گیا. میں ان لوگوں کو میری طرف سے جو جتنی بھی میری نالج ہے اس کے حساب سے بتانے کی کوشش کرتی ہوں, پر سم ہاؤ میں اسے کمپلیٹ طریقے سے مکمل طور پر انہیں ایکسپلین نہیں کر پاتی. تو مجھے یہ چاہیے کہ مجھے میرا یہ جو سوال ہے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس کانسیپٹ میں قرآن, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو الحمدللہ ایک دم اچھے سے اور اچھے عقیدے سے مانتی ہوں, سب ہے. پر ان لوگوں کو میری نالج اتنی کم ہے اس لیے میں ان لوگوں کو پراپرلی ایکسپلین نہیں کر پاتی ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ میرا یہ جو چیز ہے میں کلیئر کر سکوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن صاحبہ نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ بہن غیر مسلم بہنوں کے سامنے اسلام پیش کر رہی ہیں. بہت خوشی کی بات ہے, مبارکبادی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے, کیونکہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس 100% علم موجود ہے اور پورا علم اب میں پی چکا ہوں. علم ایک سمندر ہے, کبھی کوئی چیز کی آپ کو کمی ہو سکتی ہے, اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. کچھ چیزوں کے اگر آپ کو جوابات نہیں آتے تو سمپل آپ کہیے, پوچھ کر بتائیں گے, تحقیق کر کے بتائیے, اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے. جو چیزیں آپ کو معلوم ہے اچھی طرح سے بتا دیجیے, جو چیزیں آپ کو معلوم نہیں ہے کہیے. اپنے غیر مسلم بہنوں سے, بھائیوں سے بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بات بتاؤں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, بلکہ سامنے والا ہے تو کریڈیبلٹی محسوس کرے گا, ارے آدمی کتنا بھروسے کا لائق ہے, اپنی طرف سے کوئی بھی باتیں نہیں بتا رہا بلکہ صحیح بات بتا رہا, اس میں سامنے والا آپ پر بھروسہ کرے گا. تو بہن آپ نے جو محنت کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے اور مزید بڑھائے. اور بہن نے جو سوال کیا ہے کہ یہ کیسا خدا ہے کہ پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا, پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ کسی کو غیر مسلم گھرانے میں اور کسی کو مسلم گھرانے میں پیدا کر دیا گیا. اور یہ کیسا خدا ہے کہ چھوڑ دیا جنت اور جہنم کا, اب تم لوگ ہی فیصلہ کرو, تم لوگ عمل کرو, اب تمہارے عمل کے حساب سے جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے تو دونوں کو بھی جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈال سکتے ہیں, جنت کے راہ پہ لگا سکتے ہیں. یہ تو ایسی مثال ہے جیسے کہا جائے کہ اگر کسی نے یونیورسٹی ڈالنے کے بعد اس نے ایگزام لیا, ایگزام لینے کے بعد اب وہ کچھ پاس ہو رہے کچھ فیل ہو رہے, آپ پلٹا کے کہیں گے یہ کیسے یونیورسٹی والے ہیں, ایگزام لے کے بعد تو پاس کر رہے ہیں, بعد تو فیل کر رہے ہیں. سب کو پاس کر دیتے تو کر سکتے ہیں نا, یونیورسٹی والے سب کو پاس کر سکتے ہیں چاہے تو. ایگزام لینے والا کسی کو بھی پاس کر دے سکتا ہے, لیکن اگر سب کو پاس کرے گا تو گلی کے ہر کوئی ڈاکٹر بن جائے گا. پھر آپ جب علاج کرانے جائیں گے تو جب آنکھ کا علاج کرانے گے تو پیٹ پھاڑ دے گا پھر نہیں. تو ایگزام کیوں لیا جاتا ہے؟ ایگزام لیا جاتا ہے تاکہ اچھے میں اور برے میں فرق کر دیا جائے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ اللہ سبحانہ, جب ایک معمولی ایگزامینر انصاف سے پیچھے نہیں ہٹتا تو اللہ تعالیٰ انصاف سے پیچھے کیوں ہٹیں گے. اب رہا یہ سوال کہ بھئی بعض لوگ کوئی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہو جاتے ہیں, تو یہ تو ظلم ہو گیا, اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا. ظلم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں سورہ فصلت سورہ 42 آیت نمبر 52 میں, سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ آیت پر اکثر تدبر بہت کم ہوا ہے میرے اسٹڈی کے مطابق. اگر یہ آیت اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو بہن آپ اچھا جواب دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہہ رہے ہیں, سنریہم, ہم غیر مسلموں کو بتائیں گے عنقریب, آیاتنا, ہماری آیتیں نشانیاں, فی الآفاق, کائنات میں, وفی انفسہم, حتی یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ کلیئر ہو جائے کہ حق کیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس آیت کے اندر, ہر غیر مسلم کو زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ ضرور موڑ آئے گا کہ اس کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ مجھ کو پیدا کس نے کیا. کیونکہ وہ کائنات دیکھے گا اتنی سجی ہوئی ہے, جسم کا نظام دیکھے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حتی یتبین لہم, کلیئر ہو ہی جاتا ہے انہ الحق, کہ وہی حق ہے. اللہ تعالیٰ دعویٰ کر رہے ہیں, ہم مانے یا نہ مانے, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر غیر مسلم کو کبھی نہ کبھی ضرور خیال آتا ہے زندگی کے اندر کہ وہ کائنات کا یہ بنانے والا کوئی ہے اور ایک حق والا ہے, کوئی بنانے والا ضرور خیال آتا ہے, لیکن اس کو آگے نہیں بڑھاتا ہے. تو غلطی اس کی ہے نا.
اسی طریقے سے اگر بچہ آگے نہیں پڑھتا، کلاس میں ٹیچر اچھا پڑھا رہے، وہ سو رہا ہے، غفلت کر رہا ہے، ایگزام کے وقت اگر صحیح ایگزام نہیں نکلا تو پرابلم سلیبس پڑھا دینے کے باوجود بھی اگر بچہ اچھا نہیں پڑھ رہا تو پرابلم بچے کے اندر. اللہ تعالیٰ کے شاید پہ کہہ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر رسولوں کو بھیجائے، بغیر قرآن مجید کو بھیجائے، صرف کائنات کی نشانیوں کی بنیاد پر بھی اللہ تعالیٰ پکڑ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مزید رحم کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کے، پیغمبروں کے بھیجنے کا سسٹم قائم کیا. اور اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو نہیں بھیجاتے، قرآن مجید اور کتاب تورات انجیل اپنے زمانے میں نازل نہیں بھی کرتے، تو یہ آیتیں بھی خود کافی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے رحم کھایا بندوں پر. اس کے باوجود بھی پھر بھی علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، دو بڑے اسکالر گزرے ہیں، ان سے پوچھا گیا شیخ بعض اوقات ایسا ہوتا یہ ہے کہ کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر کوئی بھی مسلم داعی نہیں پہنچ سکا، کوئی بھی مسلمان دعوت دینے والا نہیں پہنچ سکا، اسلام کے بارے میں انفارمیشن ہوئی نہیں سکتی. بعض یورپ کے بعض علاقے ہیں، اسی طرح اسکیموس جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر اگر کوئی جا کر رہ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کوسٹل آندھرا کے پاس گاؤں میں بہت سارے انٹیریئر، بہت سارے ایسے گاؤں، ایسا ممکن ہے. تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ آج کے دور میں ایسا کوئی ایریا ہوگا. تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے پلٹا کر کہا اگر ایسا ممکن ہو تب بھی اس کا جواب موجود. کیا جواب ہے؟ تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ایسے وہ سارے لوگ جن تک اسلام نہیں پہنچا، مانے پہنچے ہی نہیں، اور یا پہنچا ہے لیکن قادیانیوں نے پہنچایا، قادیانی مکس کر کے اسلام پہنچا دی، یا اورینٹلسٹ نے مکس کر کے پہنچا دیا، یا کوئی آکسیڈنٹلسٹ نے یا کوئی ریشنلسٹ نے مکس کر کے پہنچا دیا، نتیجے میں وہ صحیح اسلام کے بجائے قادیان قبول کر لیا، مان لیجیے. تو نیچے لکھ رہے شیخ ایسے لوگوں کا معاملہ جن تک اسلام پہنچا نہیں ہے ان کا معاملہ اہل الفترہ کے جیسا ہوگا. اہل الفترہ کون ہے؟ اہل الفترہ کہتے ہیں دو نبیوں کے درمیان جو گیپ آ جاتا ہے، تو ایسا وقت وہاں کی قوم کو ہدایت نہیں مل پاتی، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ حق کیا ہے، کون سے نبی آئے کہ نہیں معلوم، نبی آنے کے دے رہے اس سے پہلے انتقال ہو گیا. ان کو کہتے ہیں اہل الفترہ. اہل الفترہ کا معاملہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ان سب کو جمع کیا جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت پر کہیں گے آگ میں کود جاؤ. تو جو لوگ بھی آگ میں کود جائیں گے وہ لوگ جنت میں جائیں گے، جو لوگ بھی آگ سے ڈر جائیں گے اور نہیں کودیں گے وہ لوگ جہنم میں جائیں گے. وجہ کیا جانتے آپ؟ جو لوگ کودنے والے ہیں ان کی اسپرٹ معلوم ہوگی. ایگزام کے لیے کافی ہے نا، ایگزام کے لیے کافی ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے 60 سالہ زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دے رہی ہے، تو اللاجیکل ہے نا. 60 سالہ زندگی ہے تو جنت بھی 60 سالہ ہونی چاہیے تھی، 60 سالہ زندگی ہے تو جنت بھی 60 سالہ جہنم ہونی چاہیے تھی. یہ تو اللاجیکل ہے. یہ بھی لاجیکل ہے. ایگزام کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کا، لیکن سال بھر ہوتے ہیں 10th پاس ہو گیا 10th پاس ہو گیا. MBBS ایگزام لکھتے ہیں 3 یا 4 گھنٹے کا، مرتے دم تک بولتے ہیں ڈاکٹر. کیا ہر دن ایگزام لکھے؟ ہر دن نے لکھے 3 گھنٹے کا ایگزام لکھے زندگی بھر اپنے آپ کو MBBS. تو ایگزام کے لیے زیادہ ڈیوریشن ہونا ضروری نہیں. تو اسی طرح کسی کو 1 سال ملا، کسی کو 60 سال ملے. قیامت کے دن اہل الفترہ کو کہا جائے گا جہنم میں کود جاؤ. جو جہنم میں کودے گا مطلب کیا نکلا؟ اس کے پاس اسپرٹ ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں کہاں کود رہا ہوں، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کس کے کہنے پر کود رہا ہوں. اسپرٹ موجود ہے ماننے کی. مطلب نکلا کہ اگر دنیا میں بھی ہدایت کی بات ملتی تو آدمی ایکسپٹ کر لے سکتا. اور جو آدمی دیکھا یار میں کودوں، یہ نہیں دیکھا کون کہہ رہا ہے، اس نے دیکھا کہاں کود رہا ہوں، مطلب نکلا کہ اسپرٹ اس کی خطرناک ہے، صحیح نہیں ہے، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو ایسے مان بھی لیجیے کہ اگر کوئی ایسا ہے جس کو ہدایت کی بات پہنچی نہیں ہے تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی پر بھی لیسا بظلام للعبید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رتی برابر بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں. امید سے بہن کا جواب مکمل. بھائی اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں بھی کچھ چند دن پہلے سارا اردو نیوز کے اندر میں پڑھا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ عراق پہ جو حملہ ہوا تھا اس ساتھ لکھتے ہیں کہ جو ہمیں جانچ ایجنسی جو کمیٹی نے جو اطلاع دی تھی وہ غلط رپورٹ دی تھی. اگر ہمیں یہ رپورٹ پہلے ملی ہوتی تو شاید مطلب اتنا بڑا بربادی نہ ہوا ہوتا عراق کا. تو کیا جس امریکہ کو ہم سپر پاور سمجھتے ہیں، جس کے پاس ہر طرح کی ہر فیسلٹی ہر طاقت موجود ہے، کیا اسے آج 5 سال بعد میں یہ پتہ چلا جب عراق ہر طرح سے اس کو برباد کر دیا گیا تو اسے یہ پتہ چلا
کہ مطلب ہمیں غلط رپورٹ ملی تھی، تب آج وہ مطلب اپنا ستا چھوڑ کے راشٹرپتی پد سے ہٹنے والے ہیں، اس کے بعد میں انہیں ایسی مطلب خبر پکی ملی، اب تک انہیں پکی خبر نہیں ملی تھی، تو کیا اس طرح مسلمانوں کے اوپر جو ایک پہ ایک حملہ ہو رہے ہیں، کیا اسی طرح سے یہ بھی نہیں ہو رہا کہ ستے کے لیے مطلب جب تک ستا رہے گا تو ہم تب تک مسلمان ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں، اور بعد میں جب ہٹیں گے تو سچائی کو سامنے لائیں گے؟ کیا ایسا ہی تو نہیں ہو رہا ہے؟ ابھی ہم نے چند دن پہلے سہارا اور اردو ٹائمس کے اندر میں نے پڑھا تھا کہ اس نے اس میں مطلب افسوس ظاہر کیا کہ ہمیں اس بات سے افسوس ہے کہ ہمیں جو ہماری ایجنسی نے جو رپورٹ دی تھی وہ غلط رپورٹ تھی، اگر ہمیں یہ رپورٹ پہلے ملی ہوتی تو شاید ہم عراق پہ اس طرح حملہ نہیں کرتے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے ایک بہترین حقائق کی طرف آپ نے روشنی ڈالی اور کہا کہ اخباروں میں ہم نے پڑھا ہے کہ اگر